subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبہ، سر عبدالستار خانی اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8th سائنس فرسٹ یونٹ ٹیسٹ سالڈ پیپر کوشچن آنسر۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ فرسٹ یونٹ ٹیسٹ ہے سائنس مضمون کا۔ سوال نمبر 1 ہے خالی جگہ پر کر کے مکمل جملوں کو دوبارہ لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے جانداروں کے گروہ اور ذیلی گروہ بنانے کے عمل کو ڈیش کہا جاتا ہے۔ دوسرا، جن جانداروں کے خلیات میں خلوی دیوار ہوتی ہے لیکن وہ شعاعی ترکیب کے عمل کو انجام نہیں دے سکتے، انہیں ڈیش کہتے ہیں۔ اس کے جوابات ہے۔ پہلے کا جواب ہے جانداروں کے گروہ اور ذیلی گروہ بنانے کے عمل کو حیاتی جماعت بندی کہا جاتا ہے۔ دوسرا، جن جانداروں کے خلیات میں خلوی دیوار ہوتی ہے لیکن وہ شعاعی ترکیب کے عمل کو انجام نہیں دے سکتے، انہیں پھپھوند کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل جملوں میں ایک لفظ غلط دیا گیا ہے، اسے بدل کر جملے کو صحیح بنائیے۔ پہلا ہے کیولیکس مچھر کی افزائش صاف پانی میں ہوتی ہے۔ دوسرا، سوائن فلو کتوں اور انسانوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے کیولیکس مچھر کی افزائش گندے پانی میں ہوتی ہے۔ دوسرا، سوائن فلو خنزیر اور انسانوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے میرا ساتھی تلاش کیجیے یا جوڑیاں لکھیے۔ پہلا ہے امراض اور بیکٹیریا، میادی بخار، ہیضہ، پیچش اور دیخ۔ اس کے جوابات ہے۔ پہلا ہے میادی بخار سالمونیلا ٹائفی، دوسرا ہے ہیضہ ویبریو کولری، تیسرا ہے پیچش شیکیلا بیسیلس، چوتھا ہے دخ مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکیولی۔ سوال نمبر 4 ہے پہچانیے میں کون ہوں۔ پہلا سوال ہے میرے جسم میں جھلی دار مرکزہ یا خلوی حیوان سے نہیں پائے جاتے۔ اس کا جواب ہے عالم مونیرا کا خوردبینی جاندار۔ دوسرا ہے میں سڑی گلی کاربنی اشیاء پر زندہ رہتا ہوں۔ اس کا جواب ہے پھپھوند۔ سوال نمبر 5 ہے پہلی جوڑی کے درمیان تعلق کے مد نظر دوسری جوڑی مکمل کیجیے۔ پہلا ہے سوائن فلو وائرس، دوسرا ہے دخ یعنی ٹی بی بیکٹیریا، گھریلو مکھیاں ٹائیفائڈ، کتے سگزیدگی یا ربیز۔ سوال نمبر 6 ہے مندرجہ ذیل جدول مکمل کیجیے۔ کمیت، حجم، کثافت 350 175 ڈیش، دوسرا ہے ڈیش 190 4۔ جواب ہے ضابطہ ہے کثافت مساوی کمیت بٹے حجم۔ اب اس کا ضابطے کا استعمال کرتے ہوئے کمیت، حجم اور کثافت 350 175 2 اور 760 190 4۔ سوال نمبر 7 ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے ایک یا دو جملوں میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے طرز زندگی کے لحاظ سے جانداروں کی مختلف قسمیں کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے طرز زندگی کے لحاظ سے جانداروں کی مختلف قسمیں غذا ساز، صارفین اور تجزیہ کار ہیں۔ دوسرا ہے غیر واضح مرکزہ بردار خلیات کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے غیر واضح مرکزہ بردار خلیات میں مرکزہ کے اطراف جھلی موجود نہیں ہوتی اور ان خلیات میں خلوی حیوان سے نہیں پائے جاتے۔ سوال نمبر 8 ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے 10 روپے کا سکہ اور 1 روپے کا سکہ ان دونوں میں کس کا جمود زیادہ ہوگا؟ اس کا جواب ہے 10 روپے والے سکے کا جمود 1 روپے والے سکے کے جمود سے زیادہ ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کس طبیعی مقدار کو پاسکل اکائی میں ظاہر کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے دباؤ کو پاسکل اکائی میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے مختصر نوٹ لکھیے۔ پہلا سوال ہے پھپھوند کی خصوصیات۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے عالم پھپھوند سے تعلق رکھنے والے جاندار کثیر خلوی، غیر کفیل، غیر سبز اور واضح مرکزہ بردار ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے زیادہ تر پھپھوند گند خور ہوتی ہے اور مردار سڑے گلے کاربنی اشیاء سے غذائی مادے حاصل کرتی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے پھپھوند کی خلوی دیوار کائٹین نامی پیچیدہ نشاستی مادے سے بنی ہوتی ہے۔ چوتھا پھپھوند کا جسم ریشے دار ہوتا ہے، ان کے خلیات کے خلیہ مایع میں کئی مرکزیں موجود ہوتے ہیں۔ پانچواں ہے پھپھوند میں تولودی عمل جنسی یا غیر جنسی طریقے سے ہوتا ہے، غیر جنسی تولید انشقاق یا کلیاؤں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے شکل پر مبنی سوالات ہے، صاف اور نامزد شکل بنائیے۔ پہلا ہے مختلف قسم کے بیکٹیریا۔ پہلا ہے واو نما، دوسرا ہے سلاخ نما، تیسرا بیضوی، چوتھا کرہ نما اور پانچواں پیچ دار بیکٹیریا۔
उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।